وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. سورہ شورى کی آیت نمبر 17 اور 18 دو آیات تلاوت کی۔ ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، وہی اللہ ہے جس نے تمام شریعتوں میں جو کتابیں نازل فرمائی اور اس آخری شریعت میں جو اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی یہ حق پر ہے۔ جو کچھ احکامات ہیں وہ حق پر مبنی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر احکامات میں آپ کو کہیں اختلاف نہیں ملے گا اور یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ والمیزان، اللہ رب العالمین نے ترازو بھی اتارا ہے اس کتاب کے ساتھ۔ ترازو جو چیزوں کو سامان کو تولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تمہارے حلال اور حرام کے مسائل، تمہاری شریعت اور غیر شرعی مسائل، درست عقیدہ، ان تمام چیزوں کو پرکھنے اور ان کی کسوٹی کے لیے اللہ رب العالمین نے ترازو بھی نازل کیا ہے۔ اس ترازو سے مراد انبیاء کرام کی وہ سیرت ہے، ان کے اقوال افعال جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں۔ احادیث قرآن مجید کے لیے کسوٹی ہے، ترازو ہے۔ جن دونوں چیزوں کو ملا کر ہم اپنے معاملات، شرعی معاملات درست کرتے ہیں۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ رب العالمین نے پھر اس آخری کتاب، آخری پیغمبر پر جو نازل فرمائی، فرمایا کہ یہ ایک مقصد کے تحت اللہ نے نبوت کا سلسلہ رکھا جو کہ یہاں ختم ہو رہا ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا پتہ ہو سکتا ہے قیامت انتہائی قریب۔ یہ اشارہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، فرمایا اس قیامت کے متعلق جلدی ان کو ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ کب آئے گی قیامت؟ لے آؤ قیامت، جیسا کہ مکے کے مشرکین اکثر کہا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو مرنے کے بعد اٹھیں گے، تو پھر ابھی ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ جو فوت ہو چکے ہیں۔ قیامت کے دن ہی ابھی وہ کیوں نہیں آتے؟ فرمایا اس کے متعلق جلدی ان کو ہے جن کا ایمان نہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اس کے متعلق ڈرتے ہیں۔ قیامت کا ڈر اور خوف غالب ہے ان کے اوپر، ہر وقت قیامت کا خوف، ڈر، قیامت کا حساب و کتاب، وہاں کے انتہائی سخت اور کٹھن مراحل جہاں اللہ رب العالمین جج ہوگا، تمام انصاف کے اختیارات اللہ اپنے ہاتھ میں لے، دنیا ختم ہو جائے، ایک ایک ذرے کا بھی اللہ رب العالمین وہاں حساب رکھے، نیکی کا بھی اور گناہ کا بھی۔ اور سخت مراحل یاد کر کے اہل ایمان اس دنیا میں ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے۔ انہیں شوق نہیں قیامت بس آ جائے اور جلدی آ جائے، بلکہ انہیں ڈر اور خوف ہے قیامت کے متعلق۔ یہ اہل ایمان کی نشانی، اور اس کے مقابلے میں کفار کی نشانی ایمان نہیں ہے، خالی انہیں جلد بازی۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، فرما سن لو جو لوگ قیامت کے متعلق شک میں مبتلا ہے کہ معلوم نہیں کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ کفار نے تو انکار کر دیا، کفار کے علاوہ منافقین شک میں مبتلا رہے۔ ہو سکتا ہے کلمہ گو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ آئیں بظاہر دیکھا دیکھی کلمہ پڑھتے رہیں، رسم
اسلام کا نام لیتے رہے لیکن ان کا بھی ایمان نہ ہو گیا، شک میں مبتلا ہو۔ ایسے ہی بس مولویوں کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب و کتاب، کون وہاں سے واپس آیا ہے، کس نے قبر کے مناظر دیکھے ہیں، کون میدان حشر سے ہو کر آیا ہے، پل صراط کس نے دیکھا ہے، خالی مولویوں کی باتیں ہیں۔ یہ جنت کے دلاسے اور یہ آسرے اور جہنم کے ڈراوے مولوی کب سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اتنے کیسے ہی کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو ابھی تک شک میں مبتلا ہے اور حقیقی ایمان، ٹھوس یقین قیامت کے دن کے متعلق نہیں۔ فرمایا وہ لوگ بڑی گمراہی ہے، ان کے لیے بڑا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ایک مقصد کے تحت، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تمہیں موت دی، موت بھی ہم نے پیدا کر کے رکھی ہے اس دنیا میں، اور زندگی بھی تمہیں عطا کی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کس کے، اچھے اعمال یعنی ہماری نازل کردہ شریعت کے مطابق کس کا عقیدہ ہے، کس کا دین ہے، کون نیکیاں لے کر آتا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ختم کرنا ہے اور قیامت قائم ہونی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت بالکل اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کی دونوں انگلیوں، درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی، ان دونوں انگلیوں کو ملا دیا، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے۔ اس میں دو چیزیں، اس جیسے بخاری کی معروف حدیث ہے، میرے بعد قیامت جلدی، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس میں دیر، اور ویسے بھی قیامت اچانک ہی آنی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا اور دنیا کا باقی حصہ جو بچ گیا ہے، اس وقت جو باقی بچ گیا ہے، فرمایا جیسا کہ پوری اس دنیا کو ایک دن میں اگر تقسیم کیا جائے، کنورٹ کیا جائے، تو پھر عصر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، اتنی دنیا گزر چکی ہے، میری امت کو اتنا وقت ملا ہے جتنا عصر کے بعد مغرب تک، اس قدر قریب ہے قیامت۔ اور پھر دوسرا مفہوم ان دونوں انگلیوں کو ملایا کہ اب میرے بعد قیامت ہی آنی ہے، اب کوئی درمیان میں نبی اور رسول پیغمبر نہیں آئے، قیامت ہی آنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی قیامت کی بتائی گئی نشانیاں، پیشن گوئیاں، اہل علم نے قیامت کی نشانیوں کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا ہے، دو بڑی قسموں میں، ایک چھوٹی نشانیاں اور اس کے بعد دوسری قسم بڑی نشانیوں، بالکل قرب قیامت جو بڑی نشانیاں ظاہر ہو گئی۔ جب یہ تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد انتظار میں رہیں کہ بڑی نشانیاں یکایک اچانک شروع ہو جائیں۔ بڑی نشانیوں کے شروع ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کے اوپر پے در پہ ظاہر ہونے لگے گی اور پھر قیامت تمہارے سروں پر۔ یہ خلاصہ ہے قیامت کی نشانیوں۔ نبی علیہ السلام کی صداقت، تمام امت مسلمہ کا نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر سچا ایمان، لیکن پھر اللہ رب العالمین دنیا میں ایسی چیزیں دکھاتا ہے جس سے ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اطمینان بڑھ جاتا ہے۔ پیشن گوئیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب انسان اپنی آنکھوں سے ان کو پورا ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر دل میں خوشی بڑھ جاتی ہے، اطمینان اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ چند مثالیں، فرمایا ابھی آپ نے حدیث سنی کہ میرے بعد کوئی پیغمبر ہے، قیامت ہی آنی ہے۔ 1400 ہجرت کو 1445واں سال چل رہا ہے، تقریباً 1450 سال ہونے والے۔ نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی ابھی تک جو کی تو قائم ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ یہ قیامت تک قائم رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ آپ نے فرمایا نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئیں گے، کل ان کی تعداد 40 ہوگی، سب کو فرمایا وہ دجال ہوں گے، چھوٹے چھوٹے دجال وہ ہوں گے جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں۔ دجال یعنی دھوکے باز آئیں گے، دعویٰ کریں گے کہ اللہ کا، حتیٰ کہ پھر آخر میں بڑا دجال آئے گا، جس نے بھی آنا ہے وہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں، اس کی ترتیبات کے خطبے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو آپ اس تمہیدی گفتگو سے یہ سمجھ رہے ہیں، سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کے اس خطبے میں ہم قیامت کے متعلق جو نشانیاں ہیں اور آج کل کے جو حالات ہیں بیت المقدس اور فلسطین میں یہودیوں نے جو ظلم ڈھائے ہیں اور ابھی تک جس طرح مسلمانوں کے گھروں کو، ان کی آبادیوں کو وہ تہس نہس کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو کس طرح وہ ہلاک و ذبح کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جو حالت ہو رہی ہے، پوری دنیا کو اس پر افسوس ہونا چاہیے۔ فرمایا المسلمون کا جسد واحد، تکلیف کا احساس لازماً ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی ایک رمق، ایک علامت ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک عضو میں، پاؤں میں، ہاتھ کی انگلی میں، بازو میں تکلیف ہو، سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اور میں مسلمان تو اس طرح ہوں۔ فلسطین کے جو حالات ہیں، آئے دن ہر 5ویں 6ٹھے مہینے، ہر سال 1.5 سال کے بعد یہودی اس طرح کے مظالم ڈھاتے رہتے ہیں فلسطینیوں پر، اور آہستہ آہستہ جو غزہ، فلسطین، بیت المقدس کا جتنا بھی علاقہ ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے قبضے میں یہودی لیتا ہوا جا رہا ہے، یہودی وہ قابض ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ ان کی ایک پالیسی ہے۔ میڈیا میں کیا کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ الگ معاملہ ہے، حقیقت میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ مجموعی طور پر خلاصہ یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے اور فلسطینیوں پر بہت بڑے مظالم آج کل ہو رہے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے حدیث سنی کہ میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے، ہمارا ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر ہونا چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین نے آنکھوں سے نشانیاں بھی دکھائی ہیں کہ کوئی پیغمبر میرے بعد نہیں ہے۔ اس ملعون قادیانی سمیت کچھ ایسے لوگ گزرے، خیر القرون کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمہ کذاب، خبیث، اسود عنسی خبیث، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فرمایا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 کی تعداد میں آئے، ان کو عورتیں بھی نکلی، ان کو بھی شوق ہوا ہم بھی شہرت حاصل کریں، حتیٰ کہ خبیث قادیانی تک یہ سب آئے۔ ہمارے لیے صداقت کی نشانی کیا ہے؟ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، کیا ان کی شریعت ہمارے سامنے آئی؟ اللہ رب العالمین نے جو سچ نازل فرمایا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اصول حلال و حرام کے، عبادات کے اصول، معاشرتی اصول، حقوق العباد، اولاد اور والدین کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے آپس کے حقوق، خوشی اور غمی کے اصول، میاں اور بیوی کے حقوق، دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر پوری شریعت مکمل، زندہ اور جاوید قرآن اور احادیث کی صورت میں محفوظ ہے، موجود ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے حق۔ یہ جتنے بھی دعوے دار آئے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کی کوئی کتاب، کوئی شریعت، ایسے کوئی شرعی اصول آپ کو ملتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ اس سے صداقت نبی علیہ السلام کی احادیث اور صداقت قرآن کی حقانیت میں مسلمانوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ غیر مسلم بھی اسی زاویے سے تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے یہ بیماری ہمارے اندر جو آئی ہوئی ہے، ایک موروثی جو دین ملا ہے، اتنی تحقیق نہیں کرتے، اتنی فکر اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر نہیں، لیکن جو انگریز اپنے ان رسومات اور ظلم اور فحش کاری کی وجہ سے جو تنگ آ کر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، وہ تحقیق اس زاویے سے کرنے کے بعد، اسلام کو سچا دین تسلیم کرنے کے بعد اس اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں اس اسلام کی کتنی بڑی نعمت ہے، کیا حقانیت اس دین کے اندر، جس کا احساس ہم مسلمانوں کو نہیں۔
اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر من، صحیح بخاری کی حدیث، یہ نشانی بھی قیامت ہے۔ فرمایا جو وقت گزرتا جائے گا قیامت تک ہر بات والا دور پہلے دور کے مقابلے میں لوگ مزید فتنہ انگیزیاں پھیلائیں گے، مزید شر پھیلتا جائے گا، خرابیاں پھیلتی جائیں گی، جو قیامت آتی جائے گی، وقت گزرتا جائے گا، خیر کم ہوتی جائے گی، شر بڑھتا جائے گا۔ کیا یہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ آپ کہتے ہیں صاحب خیر القرون میں جو سکون تھا، جو امن، اطمینان، شریعت پہ عمل، خواتین کے حقوق اور میدان جہاد میں دشمن کے خلاف سرحد پہ لڑنا، خلافت اور رعایا کے حقوق، اللہ کے گھروں کی عبادت، توحید، یہ ساری چیزیں تھی، آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی۔ اللہ کی شرعی حدود کو نافذ کرنا، چور کی سزا، زانی کی سزا، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنا، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارنا، کسی پہ تہمت لگاتا ہے، یہ ساری شرعی حدود جب نافذ تھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، اور آج قرب قیامت ہم اس طرح کھڑے ہیں کہ سوائے ایک دو ممالک سعودی عرب وغیرہ کے جزوی طور پہ جہاں یہ شرعی حدود موجود ہیں، باقی مسلمان ممالک ان تمام چیزوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ جہاں یہ برکتوں کا سبب تھا، نبی علیہ السلام کا یہ دین جو ہمیں ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بڑی نعمت قرار دیا، اللہ نے بھی اس کو بڑی نعمت قرار دی، تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہر بات والا دور پہلے کے مقابلے میں شر زیادہ ہوگا، ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے۔ فرمایا حتیٰ کہ یہ وقت آئے گا اہل ایمان جس کو آخرت کی فکر ہوگی، فتنے تمہیں گھیر لیں گے، اس قدر فتنے تمہیں گھیر لیں گے۔ فتنوں کا مطلب جہاں بھی احادیث میں قرب قیامت فتنوں کا ذکر ہے، فتنہ لفظی معنی ہے آزمائش، اس سے مراد دین کا فتنہ کہ انسان کا اپنے دین پہ صحیح سالم رہنا انتہائی مشکل ہو جائے، کہ وہ حق کی بات کرے، دین پہ صحیح سالم رہے، اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی قبر کے قریب سے گزرے گا، قبرستان ہوگا، اپنے کسی جاننے والے کی قبر دیکھ کر یہ خواہش کرے گا، آئے گا لیتنی مکانہ، اس کی جگہ میں ہوتا، پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔ موت بھی ایسی چیز ہے جو انسان کو فتنوں سے بچا سکے۔ مرنے کے بعد وہ انسان دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو کے اپنے حساب کتاب کی طرف چلا۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے، ان آزمائشوں کے آنے سے پہلے کہ دین پہ صحیح سالم رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، کاش کہ میں مر جاتا، اس قبر والے آدمی کی جگہ میری قبر ہو، اس قدر حالات بھی سخت تمہارے اوپر آنے۔ بدامنی، فحش کاری، شراب اور زنا کا کثرت کے ساتھ استعمال، لوگ اس کو حلال بول کر پھر یہ فحش کاری اور اپنی حوث پرستی پوری کریں، حلال بول، حلالے کے نام پر، متعے کے نام پہ، اور اپنی مجبوریوں کا سہارا بہانہ لے کر یا جسم فروشی کے نام پہ فرما لوگ اس کو عام کر دیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ شراب کی کثرت، اور فرمایا جاہلیت بڑھ جائے گی، علم اٹھ جائے گا۔ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ علماء کی موت کثرت سے ہوتی رہے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیوں کی طرف میں اشارہ کر دوں، بے شمار چھوٹی نشانیاں ہیں، ان میں نبی علیہ السلام نے یہ نشانی بھی بتائی کہ یقترب الزمان، یہ وقت جلدی کے ساتھ گزرے، جو قیامت قریب آتی جائے گی وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ 7 مہینوں میں گزریں گے، مہینے ہفتوں میں، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح آنکھ جھپک کے گزر جائے گا۔ اسی طرح فرمایا پھر قیامت تمہارے سروں پر ہوگی۔ عورتوں کی کثرت، قتل و غارت گری، بدامنی، یہ تمام چیزیں فرمایا میری امت دیکھیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے قرب قیامت، لوگ ایک وقت آئے گا مدینہ منورہ کو چھوڑ کر بیت المقدس میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔
فرمایا مدینہ منورہ کا ویران ہونا یہ بیت المقدس کے آباد ہونے کی علامت ہوگی۔ بیت المقدس کا آباد ہونا یہ جنگ عظیم کی علامت ہوگی۔ اس کے بعد ایک جنگ عظیم لگی، صحیح مسلم کی روایت۔ ہم جو آج کے ابھی حالات دیکھ رہے ہیں، بیت المقدس پر جو ظلم بڑھ رہا ہے یہودیوں کی طرف سے، یہ ظلم اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نشانی اور علامت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں، نام ہی سورت کا سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ الاسراء، پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو جس میں اطہر سمیت جو اسراء اور معراج کا شرف عطا فرمایا، اس آیت میں اس سفر کا ذکر اللہ رب العالمین نے جہاں اس بیت المقدس کا ذکر ہے، مسجد اقصیٰ کا، پھر مسجد اقصیٰ میں جو رہائشی تھے اس وقت یہودی، اللہ رب العالمین نے ان سے جو خطاب فرمایا تھا وہ موجود قرآن مجید آج بھی گواہ ہے، اس میں قرآن مجید کی صداقت بھی ہے۔ فرمایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، فرمایا یہ تو انجیل میں، تورات میں ہم نے پہلے ہی ان کو کہہ دیا تھا، تم 2 مرتبہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے، دونوں مرتبہ ہم تمہیں اس کا عذاب دنیا میں ہی دیں، اور ایسے ہی ہوا، دونوں ہی مرتبہ ان پر ظالم حکمران مسلط۔ سورہ بنی اسرائیل کا یہ پہلا رکوع آپ پڑھیں، جس سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے، اللہ رب العالمین کی ایک سنت، جب کثرت کے ساتھ عوام ظالم ہوتے ہیں، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، قبر پرستی ہے، فوت شدگان کو اللہ کے اختیارات دینا ہے، ان کو اللہ کی طرف پکارنا، اللہ کے نام رکھ دینا۔ آج کے جو ہم دیکھ رہے ہیں، غوث آدم اللہ کا نام ایک فوت شدہ بزرگ پہ رکھ دیا، غریب نواز، گنج بخش، داتا، دستگیر، لجپال، مشکل کشا، سب اللہ کی صفات، اللہ کے نام جو فوت شدگان پہ رکھ دیے گئے بزرگان دین پر، اللہ کے اختیارات دے۔ جب یہ ظلم ہوتا ہے اللہ رب العالمین ایسے ظالم قوم پر، اس کے علاوہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، پھر سود، رشوت، حقوق العباد کی پامالی، رشتوں کو توڑنا، رشتہ داروں کا آپس میں نفرتیں ان کی بڑھ جانا، زنا، فحش کاری، شراب نوشی کا عام ہونا۔ جب یہ ظلم بڑھ جائے اللہ حکمران بھی اسی طرح کی مسلط کرتا ہے۔ یہ جملہ تو اب اکثر سنتے رہتے ہیں، حکمرانوں کو ٹوکتے رہتے ہیں، کوستے رہتے ہیں۔ حقیقت حکمرانوں کی اصلاح جب ہوگی جب پہلے ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، جب عوام کسی ریاست میں سب کثرت کے ساتھ ظلم پر وہ آ جاتے ہیں، اللہ ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کرتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے وہ ظالم حکمران مسلط کیا، 2 مرتبہ ان کو عذاب سے دوچار کیا گیا، ان کے علاقے تہس نہس ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا اختیارات دے دیا ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر۔ پھر اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہم نے پھر 2 مرتبہ عذاب دینے کے بعد تمہیں پھر طاقت دی ہے، لیکن سنو، جب تم پلٹ کر یہ ظلم کرو گے، یہودیوں سے اللہ کا خطاب، ہم دوبارہ تمہیں اسی طرح پکڑیں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم نے دوبارہ زمین پر اسی طرح کا ظلم پھیلایا، ہم بھی تمہیں اسی طرح پکڑیں۔ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام جب مبعوث ہو کر ہجرت کر کے پہنچے، یہودیوں نے جو کچھ وہاں معاملات کیے مسلمانوں کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف جنگیں لڑی، بالآخر مدینہ منورہ جزیرہ عرب سے یہودیوں کو قتل کیا گیا یا جلا وطن کر دیا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا عذاب تھا یہودیوں کے اوپر، وہ اللہ کی پسندگی وہاں بھی پوری ہوئی۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور پھر تاریخ ادوار میں صلاح الدین ایوبی سمیت کئی ایسے لوگ آئے، مجاہد جرنیل آئے، جنہوں نے یہودیوں کو سزا دی، اور یہودیوں پر ظالم حکمرانوں کی طرف سے بھی ان کے اوپر اس طرح کے عذاب آتے رہے، لیکن ان کی سرشت میں جو ظلم پھیلانا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اب پھر ان کا ظلم عروج تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ پورا ضرور ہوگا، پورا ہونے کے قریب۔ ہم مسلمانوں کے اوپر آزمائش کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حکمران کیا کر رہے ہیں، عوام کے اندر کس قدر جذبہ ہے۔ ابھی
خطبے سے پہلے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، رات کسی مجبوری سے وہ شادی میں گیا نکاح کے موقع پر۔ فلسطین کے یہ حالات ہیں، خالی زبانی چند زبانی کرنے میں ہم مسلمان بڑے ماہر ہیں۔ نکاح کے موقع پہ جو فحش کاری اور جو نکاح کے موقع پر موسیقی اور فضول خرچی، بے پردگی، مرد و عورت کے اختلاط، اور پھر وہاں جو سانگس انہوں نے چلا ہے، گانے بجانے، کس کو دکھ ہے فلسطین کا، کس کو افسوس ہے؟ خالی زبانی بات ہے۔ یہ تو ایک رات والی شادی کی مثال ہے۔ جتنے یہ پروگرام ہو رہے ہیں فلسطینیوں پہ، جتنا ظلم ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ تو ہم ہیرو بن جاتے ہیں، بڑی پوسٹیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ عملی طور پر ہمیں کس قدر احساس ہے، دعاؤں میں کتنا ان کو شامل کیا، ہمیں احساس کتنا ہے، ہم اپنے خوشی کے موقع پر سادگی سے وہ معاملات کرتے یا نہیں، وہاں اس خوشی کے موقع پر وہ ہمیں فلسطینی بھول جاتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ نہ ہو، ویسے بھی اس طرح کی بالکل آزادی اور اللہ کی شرعی حدود کو پامال کرنا گناہ ہے۔ کم از کم ان دنوں میں جب پوری دنیا کے مسلمان غم میں برابر کے شریک ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، ہماری خوشی کے موقع پر کوئی جھلک تو نظر آنی چاہیے، لیکن اس کی کہیں جھلک تک نظر نہیں آئی۔ ہمارے عوام کی اکثر حالت یہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو درست فرمائے، ہماری سوچوں کو درست فرمائے۔ بیت المقدس جس پر ان فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل نے، یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی آزمائش۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا یہ قبلہ اول بنایا، بے شمار فضیلتیں ثابت، مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی بے شمار فضیلتیں ثابت۔ بنیادی فضیلت کیا یہ کم ہے؟ ہم مسلمانوں کا یہ پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول، جو آج ان یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی امامت کا شرف عطا فرمایا۔ اسراء والی رات، اسراء اور معراج، پہلی آیت سورہ اسراء کی، سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ ذات پاک ہے، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے وہ ذات، جس نے اپنے بندے کو رات کی ایک گھڑی میں، رات کے تھوڑے سے لمحات میں، وقت میں، مسجد الحرام بیت اللہ سے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس مسجد الاقصیٰ تک جو اپنے بندے کو لے گئے، یہ معجزہ ہے۔ اسی لیے پوری امت کا اتفاق ہے نبی علیہ السلام کے جسم میں اطہر سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف نصیب۔ کچھ لوگوں نے کہا، ایسے جو علماء سے ہٹ کر اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں کہ یہ خواب تھا، تو پھر وہ بڑی بھول میں پھنسے ہوں، نبی علیہ السلام کے شرف اور مقام عظمت سے واقف نہیں۔ اگر یہ خواب ہے تو اس میں کوئی خاص کمال نہیں، ایک عام آدمی بھی خواب میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، خواب میں تو انسان کہیں نہیں جا سکتا۔ معجزہ اور کمال ہے اسی میں، جس میں اطہر سمیت اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں، ساتوں آسمانوں کو تجاوز کر کے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی، اللہ کے عرش کے پاس اتنا قریب گئے کہ جبرائیل امین بھی آگے نہیں جا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین پہلے مسجد الاقصیٰ لے گئے۔ اس کی خاص فضیلت جو انبیاء کا مسکن رہا ہے، اکثر انبیاء یہاں سے، جس کو قرآن نے ارض المقدسہ کہا، یہ پاکیزہ زمین ہے۔ قرآن نے کئی مقامات پر اس کو ارض المقدس کہا ہے۔ وہاں نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کرتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، انبیاء سے ملاقاتیں عالم ارواح میں ہوئی، حقیقت میں موجود تھے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس کو داؤد علیہ السلام نے تعمیر شروع کی، اللہ نے وحی کی داؤد علیہ السلام پر، اس کی تکمیل آپ کا بیٹا سلیمان علیہ السلام کرے۔ تکمیل جب ہوئی، ابن ماجہ سنن نسائی کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس کی تکمیل ہوئی۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں کو اوپر اٹھایا،
بنیادیں پہلے کسی پیغمبر نے رکھی ہوئی تھی۔ اس میں جو تفسیری قرآن کی تاریخ اس میں اختلاف ہے۔ آیا آدم علیہ السلام نے خود بنیاد رکھی یا نوح علیہ السلام نے بنیاد رکھی یا کسی اور پیغمبر نے؟ بنیاد پہلے کی رکھی۔ سب سے پہلا گھر اللہ کا کعبۃ اللہ، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، جس پر تفسیری اقوال کا اتفاق۔ بنیادیں اوپر کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد دوسرا گھر بیت المقدس، مسجد الاقصی۔ دوسرا دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنا، مسجد بنی، وہ مسجد اقصی۔ صحیح بخاری میں روایت واضح موجود ہے۔ درمیان میں دونوں کی بنیادیں اوپر کرنے میں ابتدا میں 40 سالوں کا وقت ہوا۔ 40 سال۔ سلیمان علیہ السلام جب تعمیر مکمل کر چکے، اللہ رب العالمین سے 3 دعائیں، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی۔ 3 دعاؤں میں سے فرقہ نبی علیہ السلام نے 2 دعائیں تو پوری ہوئی، قرآن میں موجود۔ فرمایا مجھے امید ہے تیسری دعا اس کا ذکر نہیں لیکن ضرور پوری ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ ہی کافی ہے۔ ایک دعا یہ تھی، اللہ تیرے بندوں کے معاملات میں جب میں کوئی بھی فیصلہ کروں وہ فیصلہ تیری شریعت کے مطابق۔ قرآن میں آپ واقعات دیکھیں، احادیث میں بھی واقعات ملتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے فیصلے اللہ رب العالمین کو توفیق دی، ہمیشہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے ارادے، اللہ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ۔ اللہ نے دعا قبول کر، جب بھی فیصلہ کروں تیرے بندوں کے درمیان وہ فیصلہ تیری شریعت کے مطابق۔ دوسری دعا، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت اور حکومت دے دے قیامت تک اس طرح کی بادشاہت حکومت کسی کو نہ ملے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ نے دونوں دعائیں قبول۔ اسی لیے صحیح بخاری میں واقع آتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، ایک خطرناک سرکش جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آتے۔ فرمایا میں نے اس سے لڑائی کی، نماز کے دوران ہی میں نے اس کو پکڑ لیا، وہ میرے پورے قبضے اور کنٹرول میں آئے۔ میں نے چاہا کہ میں اس کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ لوں، صبح کو سب اس کو دیکھتے، اس شیطان کو، جن کو، اگر میں اس کو باندھ دیتا مجھے پھر یاد آ گئی اپنے بھائی اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی دعا، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو بادشاہت بعد میں کسی کو بھی اس طرح کی بادشاہت نہ دے، تو عطا کرنے والا، الوہاب عطا کرنے والا، دینے والا۔ میں نے اپنے بھائی کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے اس شیطان کو چھوڑ دیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول اور بادشاہت جنات کے اوپر بھی تھی۔ کہیں اس جن پہ کنٹرول حاصل کر کے سلیمان علیہ السلام کی دعا میں کہیں آس نہ آ جائے، کوئی کمی نہ آ جائے، کہ دعا کی لاج رکھتے ہوئے میں نے اسے جانے دیا۔ یہ دعا بھی اللہ نے پوری فرمائی۔ تیسری دعا، جو اپنے گھر سے مسجد الاقصی تک آئے اور نماز پڑھے کہ اللہ تو اسے گناہوں سے دھو کر پاک اور صاف اس طرح کر دے جس طرح معصوم بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے گناہوں سے معصوم۔ فرمایا مجھے امید ہے اللہ نے تیسری دعا بھی قبول کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرمانا کافی۔ یہ بیت المقدس مسجد الاقصی کی فضیلت قرآن میں، جس کو اللہ رب العالمین نے ارض مقدس پاکیزہ زمین قرار دیا، یہ وہی زمین ہے فلسطین کی۔ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کا وقت آیا، یہ انبیاء کا خاصہ تھا۔ وفات کے وقت فرشتے ان کو بتاتے تھے آپ کا وقت، آپ نے امانت، شریعت، نبوت، رسالت پوری کر دی، اب اللہ کی طرف سے آپ پر موت کا وقت ہے، چاہے تو مزید رہیں، چاہے تو اللہ کے ساتھ آ کر ملاقات کریں۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر میں مزید رہنا چاہوں، اس کے بعد فرمایا موت تو اٹل حقیقت ہے، چاہے انبیاء ہوں، رسول ہوں، چاہے اللہ کا کوئی نیک ولی ہو، فرشتے ہی ہوں، ہر مخلوق میں موت کا رائقہ تو چکتا ہے۔ فرمایا پھر ابھی مجھے موت دے، میں راضی، اتنی میری خواہش ہے کہ آپ اس وقت مصر کی جانب تھے، دور پہاڑ کے قریب تھے، اللہ رب العالمین یہاں سے مجھے لے کر جائے فلسطین کی زمین، ارض مقدس، وہاں پھر میری تدفین ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں میری تدفین، میرا یہ جسم جس زمین
کے اندر ہو وہ مقدس زمین جہاں اللہ رب العالمین نے کثرت کے ساتھ پیغام کرتے تھے۔ یہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم۔ اپنی زندگی میں بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی، لے کر جا رہے تھے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کچھ لوگ ان سے جہاد کرنا ہے، اس کے بعد آگے کہا میری قوم آگے داخل ہونا ہے اس پاکیزہ زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ وہ پاکیزہ زمین کیوں ہے؟ اللہ نے بھی سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی، برکتوں والی زمین وہ مسجد اقصی ہے۔ تو کیوں نہ اس کے لیے ہمارے جذبات ابھرے؟ ہمارے قبلہ اول پر وہ یہودی قاسم آ چکا ہے، جب چاہے مسلمان کو نماز پڑھنے دیتے ہیں، جب چاہے ان کو پابندی لگا دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے گولا بارود پھینکیں اور جتنے نمازی وہاں شہید ہو جائیں کو پرواہ ہی نہیں۔ اتنا ظلم، اللہ رب العالمین کا وعدہ تو پورا ہونا ہے، درمیان میں ہم مسلمانوں کی آزمائش ہے۔ قد جعلنا لکل شیء قدرا، ہم نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، وہ اندازے کے وقت ہی پورا ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ہم نے صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ہم نے پوچھ لیا اللہ کے رسول یہ مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصی؟ فرمایا مسجد نبوی ہے جو میری مسجد ہے، اس میں ایک نماز ایک باقی دنیا کی مساجد کے مقابلے مسجد الاقصی چھوڑ کر اور بیت اللہ کعبۃ اللہ چھوڑ کر باقی دنیا کی مساجد کے مقابلے میں 1000 نمازوں کے برابر سے، یہ صحیح روایت ہے۔ باقی جو مشہور روایت ہے 50,000 نمازیں وہ صحیح ہے۔ مسجد نبی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ثواب، مسجد الاقصی میں نہیں، مسجد الحرام بیت اللہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب۔ پھر فرمایا کہ مسجد الاقصی میں مسجد نبی کے مقابلے میں 1/4 حصے کے برابر ثواب۔ 1/4 حصے کے برابر، اس کا مطلب ہے کہ 250 نماز باقی مقامات کے مقابلے میں 250 مرتبہ زیادہ ثواب ہے ایک نماز پڑھنے کا ثواب۔ یہ مسجد الاقصی۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت آئے گا اس مسجد الاقصی کو دیکھنے زیارت کرنے کے لیے تم ترس جاؤ۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے۔ 3 ہی ایسی مساجد ہیں کہ تم اپنے گھر سے ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں ان مسجدوں کی زیارت کے لیے۔ فرمایا بیت اللہ، اپنے گھر سے سفر کر رہے ہو، نیت بیت اللہ کی زیارت، یہ درست ثواب۔ مسجد نبی کی طرف سفر ہے، نیت مسجد نبی کی زیارت، فرمایا درست۔ مسجد اقصی کی طرف تم ثواب کی نیت سے سفر کرو، یہ درست۔ تو یہ 3 ہی مساجد، باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں انسان گھر سے جائے اور یہ نیت رکھے کہ مجھے سفر میں ثواب ملے گا، ایسا معاملہ۔ ہاں جو عام مشقت ہے عام نمازوں میں وضو کرنے کے بعد ایک قدم پھینکنے کی، وہ عام ہے، وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت آئے گا تم ترس جاؤ گے اس کی زیارت کے لیے، لیکن اگر تم سے ممکن ہو سکے مستدرک حاکم کی یہ روایت، اگر کسی مسلمان کے پاس گھوڑے کی رسی کے برابری زمین کا ٹکڑا اس کا مالک ہے، اسے بیچ کر بھی اگر مسجد اقصی کی زیارت کر سکتا ہے تو وہ جائے، اللہ نے اتنی برکت رکھی، اتنی عظیم شان وہ جگہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہاں عیسائیت کا غلبہ تھا، قبضہ تھا، چھوڑایا گیا، قبلہ اول آزاد ہوا، بعد میں پھر یہودی غالب ہوئے، پھر چھوڑایا گیا، اب پھر یہودی پر غالب ہے۔ کسی نے کہا مسجد الاقصی کے متعلق بیت المقدس کے لیے نیک جذبات انہی مسلمانوں کو ہوں گے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے محبت کرنے والے، جن کے دلوں میں عمر کا بغض ہے، وہ کبھی بیت المقدس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔
یہ عمر کی سنت، بیت المقدس کو آزاد کرانا چھڑانا، یہ عمر فاروق کی سنت۔ جن کے دلوں میں اس عظیم ہستی کا بغض ہے وہ کبھی بیت المقدس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ لکھ لیں۔ علماء نے وضاحت کی آج حقیقی طور پہ موجود میڈیا کس قدر الٹی چیز ہمیں دکھا رہا ہے، گویا کہ سب سے بڑا خیر خواہ وہ ایک ملک ہے سیاسی طور پہ، میڈیا پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا، حقیقت میں یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی ٹانگیں کھینچنے والے، ان کو کاٹنے والے اور آگے ان کے لیے یہودیوں کے لیے اسباب بنانے والے، اپنے حوض کے داخل لیں، خالی میڈیا پہ جذباتی بیان دے کے فوراً آگے پوسٹ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ حقائق بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کے حالات کو درست فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہونے والے یہ مظالم جو ہو رہے ہیں ان کو اللہ رب العالمین روک دے، یہودیوں کو جلدی اللہ رب العالمین اپنی سخت پکڑنے سے پکڑ لے، پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ بے شمار قیامت کی نشانیاں جب بڑی ذکر ہم کرتے ہیں تو پورا علیحدہ خطبہ اور موضوع چاہیے، جن میں امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، پھر دجال کا بھی نکلنا ہے، عیسیٰ بن مریم کا بھی نازل ہونا ہے، اور پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، زمین سے ایک خاص قسم کے جانور کا نکلنا، اور ایک آگ جو لوگوں کو میدان حشر شام کی طرف پھانکے گی، اور اسی طرح سورج کا آخر میں مغرب سے طلوع ہونا، یہ ساری نشانیاں بڑی نشانیوں میں شمار ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے موقع دیا انشاءاللہ تو ان نشانیوں پر بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں ان مظالم سے جلد از جلد نکال دے، مسلمان حکمرانوں کو اللہ رب العالمین توفیق دے، وہ ایسا لاہ عمل تیار کرے کہ مظالم رک جائے اور فلسطینیوں کی امداد اور تعاون اچھی طرح سے ہو سکے۔ جن لوگوں کے نیک جذبات ہیں اللہ رب العالمین کے جذبات کی قدر رکھے، آمین وما علینا الا البلاغ۔